کلثوم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تینوں تھیلیاں پکڑ لی. دل کی دھڑکن اس کو اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی. ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہو، اس شوہر کو مارنے جو ساری دنیا سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے. لیکن ماں بننے کی خواہش نے کلثوم کے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا. آج پہلا دن تھا. اظہر کو کھانے میں وہ پاؤڈر ملا کر دے دیا. کھاتے ہوئے اظہر کو ذرا بھی محسوس نہ ہوا کہ اس کی دنیا نے ہی اس کی دنیا اجاڑنے کا دم بھر لیا ہے. تیسرا دن تھا. یہ 3 دن مسلسل اظہر کو زہر دیا گیا. 3 دنوں میں اظہر کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا. کوئی دور سے دیکھے تو یرکان کا مریض سمجھے. اظہر کی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان رہتی تھی. اس کو لگا کہ باپ نہ بن پانے کے صدمے سے اظہر کمزور ہو رہا ہے. لیکن کیا معلوم تھا کسی کو کہ جس کی وجہ سے اظہر ساری دنیا سے لڑ جاتا تھا، آج اسی نے اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا. تیسرا دن تھا. رات کا کھانا کھا کر اظہر بستر پر لیٹ گیا. اچانک اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا. کلثوم اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا. اس نے آگے بڑھ کر پانی نہیں پلایا، بلکہ دور کھڑی اظہر کو بلکتے تڑپتے دیکھتی رہی. اظہر کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی. آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ہاتھ پاؤں مارتے اچانک اظہر کا جسم ساکت ہو گیا. کلثوم نے آگے بڑھ کر ہاتھ ہلایا، آواز ماری، لیکن اظہر کی روح تب تک پرواز کر چکی تھی. جب کلثوم کو یقین ہو گیا کہ اظہر اب نہیں رہا تو اس نے اونچی آواز میں شور مچا دیا. اظہر اظہر اٹھیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ امی باجی یہاں یہ دیکھیے، اظہر بول نہیں رہے. شور سن کر باہر سے اظہر کی ماں اور بہنیں دوڑتی ہوئی کمرے میں پہنچی. اظہر کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں تو نیچے گر گئی. بہنوں نے بھاگ دوڑ کر کے ایمبولینس بلائی اور اظہر کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچ گئے. کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹروں نے اظہر کی موت ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ہونے کی تصدیق کر دی. یوں اظہر کا باب اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. کلثوم نے 4 ماہ عدت گزاری. اب وہ مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی. اظہر کی ماں اور بہنیں کلثوم کو بے قصور سمجھتی تھیں. اظہر کی ماں نے کئی بار کلثوم سے کہا کہ تم اپنے گھر جا کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو، لیکن کلثوم 4 سے 5 ماہ اظہر کے گھر ہی رکی رہی. کلثوم اب اپنے گھر آ چکی تھی. منور نے اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا. کلثوم کے ماں باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے ہاں کرنے کے. یوں کلثوم اظہر کی وفات کے 6 ماہ بعد ہی منور کے ساتھ بیاہ دی گئی. منور کلثوم کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا. اس نے کلثوم کو کبھی بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا. کلثوم بھی اپنی ممتا کے سہانے خواب دیکھتی اور ان کی تعبیر حقیقت ہونے کا انتظار کرنے لگی. 1 سال گزر گیا، لیکن کلثوم کے ہاں کوئی خوشخبری نہ آئی. دوسرا سال بھی گزرنے کو تھا. اب منور کے گھر والوں نے کلثوم کو پریشان کرنا شروع کر دیا. منور کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ لوگ اب چہم گویاں شروع کر چکے ہیں. جب 3 سال گزرنے کو ہوئے تو منور کی ماں نے کلثوم سے کہہ دیا، لڑکی پہلے خامد کا تو چلو سب کو پتا تھا، نامرد تھا، لیکن میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں. پھر آخر کیا وجہ کہ میرے پوتے پوتیاں اس دنیا میں نہیں آ رہے؟ کلثوم خود بہت پریشان رہنے لگی. اس کے ذہن میں